ٹائیفائڈ، نمونیا، ڈائبٹیز یعنی شوگر اور فلو جیسی مہلک بیماریاں جن کے نام آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے یا پھر آپ میں سے کچھ ان سے متاثر بھی ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ دنیا میں کب شروع ہوئیں اور کیسے شروع ہوئیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ اس ویڈیو میں ہم پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے بات کریں گے، بلکہ پہلی جنگ عظیم میں جو مہلک بیماریاں شروع ہوئیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگرچہ کئی معصوم جانیں لڑائی کے دوران لگنے والی جسمانی چوٹوں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھیں، لیکن کچھ جانیں ایسی بیماریوں کا شکار ہوئیں جو کہ خراب حالات زندگی، خوراک کی کمی اور خندقوں میں ذاتی حفظان صحت کے فقدان سے پیدا ہوئیں۔ یعنی زیادہ تر لوگ زخموں کی مرہم پٹی کروانے کی بجائے وبائی بیماریوں کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل ہو رہے تھے، اور طبی ماہرین یعنی ڈاکٹروں اور حکیموں نے خود کو بیماریوں کے ساتھ ساتھ چوٹ کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے بھی پایا۔ کسی کو کسی قسم کی چوٹ یا مجموعی صحت میں کمی کے بغیر جنگ سے فرار ہوتے دیکھنا ایک نادر منظر تھا، لیکن ادویات اور دواسازی کے علم کی کمی کا مطلب یہ تھا کہ بہت سی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اگر ایک شخص متاثر ہوتا تھا، یعنی اب یہ بیماری فوری طور پر اس کے آس پاس کے لوگوں میں پھیل جائے گی، جو بالآخر عالمی وباؤں اور لاتعداد لوگوں کی موت کا باعث بنی۔ آج اس ویڈیو میں ہم 10 ایسی مہلک بیماریوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو پہلی جنگ عظیم میں عام تھیں، مگر اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی ہسٹری ریلیٹڈ زبردست اور حیرت انگیز معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پہلے نمبر پر بات کریں گے ٹرینچ فٹ بیماری کے بارے میں۔ یہ ایک انفیکشن تھا جس کی وجہ سے فوجیوں کے پاؤں سرخ یا نیلے رنگ کے ہو جاتے تھے۔ جنگ کے ابتدائی مراحل میں یہ ایک بڑا مسئلہ تھا اور یہ گیلے، ٹھنڈے اور غیر صحت بخش ماحول کی وجہ سے ہوا تھا۔ مرد پانی بھری خندقوں میں لمبے عرصے تک کھڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے یا جرابوں کو ہٹانے کے قابل نہ رہتے تھے، اور حالت زیادہ خراب ہو جانے پر یہ بیماری ٹانگیں بے حس کر دیتی اور گینگرین اور اکثر کٹائی کا باعث بنتی۔ اس مسئلے کا واحد حل فوجیوں کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنے زخموں کو نیم گرم پانی سے دھو لیں، پاؤں خشک کر لیں اور دن میں کئی بار جرابیں تبدیل کر لیں۔ برطانوی فوج میں ٹرینچ فٹ کے کیسز کی تعداد بڑھ کر 75,000 اور امریکی فوج میں 2,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی، لیکن بعد ازاں فوجیوں کے لیے جوتوں کے معیار میں بہتری نے جنگ کے اختتام تک ان کی تعداد میں نمایاں کمی کی۔ ایک اور بیماری جس کا نام ٹرنچ فیور تھا، یہ ایک بیماری تھی جو اس وقت عام تھی۔ اس بیماری کو کوئنٹن فیور کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ بیماری جسم کی جوؤں میں پائے جانے والے بارٹونیلا کوئنٹانا نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی جوئیں فوجیوں کے لباس میں کپڑے کی تہوں سے چمٹ کر افزائش اور نشو و نما کرتی تھیں۔ جوؤں سے چھٹکارا پانے کے لیے سپاہی اپنے کپڑوں کی تہوں کے ساتھ شعلے دوڑاتے تھے۔ یہ فوجیوں کے درمیان آسانی سے منتقل کیا جا سکتا تھا اور 5 دن تک جاری رہتا تھا۔ اس کی علامات میں پٹھوں میں درد، سر درد، زیادہ درجہ حرارت، جلد پر زخم اور بخار کے مسلسل حملے شامل تھے۔ فوجی ایک سے زیادہ بار اس بیماری کا شکار ہو سکتے تھے۔ اس بیماری سے تقریباً 10 لاکھ لوگ متاثر ہوئے تھے۔ اگر کسی فوجی میں اس بیماری کی تشخیص ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کم از کم 3 ماہ کے لیے ڈیوٹی سے دور رہے گا اور اس کا ملک ایک قیمتی وسائل سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری طرف اس کی کم شرح اموات نے بھی اسے بہت سے مردوں کے لیے ایک نجات دہندہ بنا دیا جو بصورت دیگر میدان جنگ میں اپنی جان گنوا بیٹھتے۔ نمبر 3 پر ہے ٹائیفائڈ اینڈ ٹائفس فیور۔ اگرچہ ان کے نام ایک جیسے لگ سکتے ہیں، لیکن یہ بیماریاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار بیکٹیریل انفیکشن تھا جو سالمونیلا ٹائفی نامی جراثیم سے ہوتا تھا، اور یہ پہلی جنگ عظیم کی مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک تھا۔ اس کی علامات میں پسینہ آنا، اسہال اور زیادہ درجہ حرارت شامل تھے۔ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا افراد انتہائی پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے تھے اور انہیں شدید درد برداشت کرنا پڑتا تھا۔
ٹائفس بخار، جسے گول بخار یا جہازی بخار بھی کہا جاتا ہے، دوسری طرف سپاہیوں کے درمیان جسم کی جوؤں کے ذریعے پھیلتا تھا، جسے پیڈیکلس ہومنس کہتے تھے۔ بنیادی جاندار یا وائرس کو ریکٹیسیا پروازکی کہا جاتا تھا۔ یہ بیماری حفظان صحت کی خرابی کی وجہ سے ہوئی۔ جنگ کے دوران ٹائفس بخار کی وجہ سے بڑی تعداد میں اموات ہوئیں، اور چونکہ کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں تھی، اس لیے اموات کی شرح 10 سے 80% تک مختلف تھی۔ روس جیسے ممالک میں 1,54,000 تک کیسز رپورٹ ہوئے۔ نمبر 4 پر ہے انفلوئنزا۔ یہ ایک تباہ کن بیماری تھی، جس کے نتیجے میں خود جنگ عظیم سے زیادہ اموات ہوئیں۔ لوگوں نے اسے ہسپانوی فلو یا لا گریپ بھی کہا، اور یہ 1918 میں جنگ کے فوراً بعد ایک بہت بڑی وبا تھی جو پورے یورپ میں پھیل گئی۔ 20 سے 40 سال کی عمر کے بچے اور لوگ انفیکشن کا سب سے زیادہ شکار تھے۔ غذائی قلت اور ناقص حفظان صحت نے اس بیماری کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ متاثرین کو ایک مہلک قسم کا نمونیا ہو جاتا اور وہ سر درد، پٹھوں میں درد، مستقل خشک کھانسی، بخار، کمزوری، گلے کی سوزش اور خون میں زہر کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک بار جب کوئی شخص متاثر ہوتا تو وہ عام طور پر 3 دن کے اندر شدید درد اور جسم میں سوجن کے ساتھ مر جاتا تھا۔ چونکہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اس لیے بیماری کی منتقلی کو روکنے کے لیے گوز ماسک آبادیوں میں تقسیم کیے گئے۔ نمبر 5 پر ہے ملیریا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بہت سے فوجی اور شہری ملیریا سے متاثر ہوئے تھے۔ 18 سے 48 سال کی عمر کے لوگ بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے اور بہت سے لوگ اس بیماری سے مر گئے۔ متعدد ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ برطانوی، فرانسیسی اور آسٹریا ہنگری کے فوجیوں کے ساتھ مل کر 20 ملین سے زیادہ کیسز تھے، اور ہر ماہ اموات کی تعداد اوسطاً 80,000 تھی۔ ادویات اور علاج کی سہولیات کی کمی نے جنگ کے دوران اسے ایک لا علاج وبا بنا دیا۔ غیر صحت مند زندگی کے حالات اور غذائیت کی کمی کی وجہ سے یہ بدتر سے بدترین ہو گیا تھا۔ جنگ کے بعد اموات کی شرح میں کمی آئی، کیونکہ فوجیوں کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ اور بہتر زندگی کے حالات میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر۔ ڈائبٹیز کے متاثرین اکثر اپنی جان سے ہاتھ گنوا کر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے، کیونکہ انسولین کی دریافت اس وقت ابھی 20 سال دور تھی۔ اس بیماری میں مبتلا افراد اور فوجیوں کو سخت غذا پر عمل کرنا پڑتا تھا، جس کے ان کے کھانے کی مقدار کافی حد تک محدود ہو جاتی تھی، کوئی علاج نہیں تھا اور تشخیص کے بعد جلد ہی موت واقع ہو جاتی تھی۔ نمبر 7 پر دل کی بیماری کا ذکر کریں گے۔ دل کی بیماری پہلی جنگ عظیم کے دوران آج کل دل کی بیماریوں سے بہت مختلف تھی۔ جنگ کے وقت دل کی خرابیوں کا پتہ لگانا اور ان کی تشخیص کرنا انتہائی مشکل تھا۔ بالغوں میں دل کی مورسی بیماری، جس نے دل کے 4 بڑے والوز کو نقصان پہنچایا، عام تھا، اور افسروں اور سپاہیوں کو دل کی تکلیف کا شبہ ہونے پر انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا تھا۔ نمبر 8 پر ہے جنسی بیماریاں۔ پہلی جنگ عظیم نے جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کی افزائش گاہ کے طور پر کام کیا۔ جنگ کے دوران ان انفیکشنز کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا اور بالآخر غیر متاثرہ آبادی میں پھیل گیا۔ سب سے عام جنسی طور پر منتقل ہونے والی انفیکشن سوزاک اور آتشک تھے، جو فوجیوں کے درمیان تیزی سے پھیل گئے اور ان کے لڑنے کی صلاحیتوں کو کمزور کر دیا۔ اس وقت جنسی بیماری کا علاج بہت مہنگا، وقت طلب اور بڑی حد تک بے اثر تھا۔ دوسرے فوجیوں یا عام شہریوں کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات کی وجہ سے فوجیوں کی بیویوں پر بھی جنسی بیماری لاحق ہونے کا شبہ تھا۔ چونکہ یہ بیماری لڑنے والی قوت کو کمزور کرنے کا باعث بنی، بہت سے ممالک نے سخت طبی پالیسیاں متعارف کروائیں اور اس بیماری پر قابو پانے کے لیے فوجیوں اور طوائفوں کے طبی معائنے کرائے گئے۔ نمبر 9 پر ہے تپدق۔ تپدق ایک خطرناک بیماری تھی جس نے جنگ کے دوران بہت سے لوگوں کی جان لی۔ یہ مائکو بیکٹیریم تپدق نامی ایک سست افزائش بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا تھا۔ تپدق کے 2 مراحل تھے، پرائمری اور سیکنڈری مرحلہ۔ سینے کے ایکس رے کے ذریعے پرائمری اسٹیج کی تشخیص بہت کم ہوتی تھی، لیکن اگر مریضوں میں بیماری کے سیکنڈری اسٹیج کی تشخیص ہوتی تو ان کے پھیپھڑوں کے فیل ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا۔ ثانوی مرحلے کے علامات میں کھانسی، خونی تھوک،
وزن میں کمی اور زیادہ درجہ حرارت شامل ہیں۔ ثانوی درجے کی تبدیق کے شکار فرد کو دوسروں سے ملنے سے روک دیا جاتا تاکہ وہ اپنے خاندان کے افراد، دوستوں یا ان کے رابطے میں آنے والے کسی بھی فرد کو بیماری پھیلانے سے روک سکے۔ اس وقت بیماری کے علاج کے لیے کوئی مؤثر دوا نہیں تھی۔ مجموعی طور پر 24 ممالک اور 34 بڑے شہر تبدیق سے متاثر ہوئے۔ اگرچہ یہ بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن اس نے ان لوگوں پر جسمانی اور ذہنی نشانات چھوڑے۔ بعد میں ہونے والی طبی تحقیق نے اس کے بعد ہونے والی جنگوں میں ویکسین تیار کرنے اور اس کے پھیلنے کو روکنے میں مدد کی۔ نمبر 10 پر شیل شاک کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک صرف برطانوی فوج نے شیل شاک کے 80,000 سے زائد واقعات دیکھے تھے۔ شیل شاک ایک ایسی کیفیت تھی جو جنگ کے دوران فوجیوں کے تکلیف دہ تناؤ کو بیان کرتی تھی۔ اس کی علامات میں بے خوابی، چلنے پھرنے یا بات کرنے سے معذوری اور گھبراہٹ کے دورے شامل تھے۔ جنگ کے آغاز میں شیل یعنی جھٹکا نسبتاً نایاب تھا، تاہم جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن اس وقت ڈاکٹر اس عارضے کی صحیح وجہ کی نشاندہی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ بم پھٹنے سے فوجیوں کے دماغ میں جھٹکے لگ گئے۔ اس کے علاوہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ دھماکوں سے کاربن مونو آکسائیڈ نے دماغ کے ٹشو کو نقصان پہنچایا۔ شیل شاک کی علامات ظاہر کرنے والے مریضوں کو بزدل سمجھا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے شیل شاک کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا، لوگوں نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی، جس کا جواب یا حل یہ تھا اس وقت کے متاثرہ سپاہیوں کو کچھ دن آرام کا مشورہ دیا جائے اور ان کے افسران کو ہدایت کی جاتی کہ وہ ان سے اس مسئلے پر بات نہ کریں بلکہ جنگ اور ان کے گھر والوں کے بارے میں بات کریں۔ سنگین صورتوں میں متاثرین کو کئی ہفتوں تک کیزویلٹی کلیئرنگ اسٹیشنوں پر بھیج دیا جاتا تھا۔ اگر وہ اب بھی صحت یاب نہیں ہوتے تو وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہونے تک مشاہدے کے مزید کئی چکروں سے گزارے جاتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے نتیجہ میں شروع ہونے والی بہت سی بیماریوں میں سے یہ 10 مہلک ترین بیماریاں تھیں جو کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد اب تک کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہیں۔ اگرچہ اب یہ اتنی مہلک نہیں ہیں، مگر یہ اسی جنگ عظیم کا ہمیں اور آنے والے انسانوں کے لیے ایک مہلک ترین تحفہ تھا، جس کی وجہ سے طبی ماہرین کے لیے تحقیقات کی نئی راہیں کھلیں اور وہ کافی حد تک ان پر قابو پانے میں کامیاب ٹھہرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن کافی دلچسپ اور آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی۔ گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔